اس لیے یہ مسائل لڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ فرماتے کہ مررت بقبر موسیٰ وهو قائم یصلی، موسیٰ کی قبر سے میرا گزر ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، موسیٰ قبر میں بھی ہے اور موسیٰ چھٹے آسمان پر بھی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ادھر مسجد اقصی میں بھی ہے۔ آگے مسجد اقصی میں، میں مسلم شریف کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں نا۔ کاش کہ یہ لوگ مسائل سمجھتے تو یہ الجھنے کے مسائل نہیں تھے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ الجھنے کے یہ مسائل نہیں تھے، لیکن یہ کہ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ سمجھے اللہ پاک نے نالائق خطیبوں کے ہاتھ میں اس مسئلے کو جب ڈال دیا تو نالائق خطیبوں نے پھر دنیا کو گمراہ کر کے چھوڑ دیا۔ پنجاب کے فتنوں سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ پنجاب کے جو فتنے ہیں وہ سندھ میں بھی اثر انداز ہو گئے۔ تبلیغی جو نور اللہ مرکدو کو نور اللہ مرکدو پڑھنے والے، وہ بھی اب سماع معتاد توسل حیات انبیاء سے بحث کرنے لگے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی ابھی ان مسائل میں ایسے الجھ گئے کہ ایسے الجھ گئے۔ اور ہمارے وفاق کے ناظم اعلیٰ کو اللہ جزائے خیر دے، وہ اس میں خاص طور پر پیش ہے، وہ خاص طور پر اس میں پیش ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ وفاق کو جو تقسیم کیا، جامعۃ الرشید کو الگ کر دیا، پنجپیریوں کو الگ کر دیا، وہ یہ کی دلچسپی کی دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اس مسئلے میں حضرت بہت دلچسپی رکھتے ہیں ہمارے ناظم اعلیٰ صاحب، اور انہوں نے اس میں الجھا بھی دیا، اور اس کا اثر ہم اب بھگت رہے ہیں۔ کہاں پہ؟ افغانستان میں۔ افغانستان میں اب ایمان و کفر کا یہ مسئلہ بنا ہے۔ طالبان کے لیے جو مشکلات ہیں وہ اسی کی وجہ سے۔ یہ مولانا رحیم اللہ حقانی کو جو اڑایا گیا ہے، یہ مولانا مجیب اللہ انصاری کو جو اڑایا گیا، ان کو اڑانے والے ہمارے اپنے لوگ۔ جب دیوبندیت کا پردہ ان پر تھا تو تھا، سمجھ شریف میں کہ، لیکن ان مسائل کو ایمان اور کفر کا بنایا۔ میں تو شیخ الاسلام کے لیے دعا کرتا ہوں، مولانا عبدالحمید اللہ ان کو زندگی دے دے، کہ الحمدللہ ایران کے اندر یہ بکواسات نہیں ہے۔ ایران میں ایک دو مولوی نے بنوری ٹاؤن سے یہاں سے پڑھ کر کے وہ گئے، وہاں انہوں نے ان مسائل کو چھیڑا، تو حضرت شیخ الاسلام نے یہ کہ ان کے والد کو بلایا، فرمایا کہ اب اپنے گھوڑوں کو لگام دے دو، اگر نہیں تو انشاءاللہ تمہارا بستر اٹھا کر کے سمندر میں پھینکوں گا، اور پھر تم سمجھ جانا کہ کس طرح ہے۔ ہم پہلے سے رافضیت سے فارغ نہیں ہیں۔ قبحہم اللہ قبح اللہ وجوہہم، جیسے کہ حضرت عبد القادر جیلانی ان کے بارے میں یہی کہتا ہے، سمجھ شریف، قبح اللہ وجوہہم، اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے۔ ہم ان سے فارغ نہیں ہیں جو خدا و رسول کے دشمن ہیں، اور تم لا کر کے اس قسم کے مسائل کو اس میں ڈال دیتے ہو۔